प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, नारा लगाया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसराइल ने नारा लगाया, मेक इजराइल ग्रेट अगेन। तो इंडिया ने नारा लगाया, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पूरी दुनिया में इसराइल के प्रोडक्ट्स बिकते हैं और इंडिया के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। आप और हम सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को बंद नहीं कर सकते ख़रीदना। इसराइल का मैकडोनल्ड, उसकी कोक, उसका हार्डीज़, उसका KFC, उसका पिज़्ज़ा हट, उसके बैंक्स, उसके डाइपर्स, उसका यूनिलीवर, उसका प्रॉक्टर एंड गैम्बल और पता नहीं क्या क्या, पूरी लिस्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे कि इजरायली कंपनीज़ की। इसी तरह इंडियन प्रोडक्शंस, आज आप देखें रेंज रोवर्स वो इंडियन बना रहे हैं, इंडिया में बना रहे हैं। एप्पल अपनी सारी प्रोडक्शन इंडिया में कर रहा है, उन्होंने चाइना से इंडिया शिफ्ट कर दिया अपना प्लांट। इसी तरह दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया जा रही है। इसी तरह दुनिया भर के कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक और आप बहुत सारी कंपनीज जो आप देखें पूरे इंडिया में IT सिटीज़ स्टैब्लिश हो गई हैं, जिसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं। और वो सारे लोग काम अमेरिका और इज़राइल और यूरोप के लिए करते हैं, लेकिन वो रहते इंडिया में हैं, उनको तनख्वाह इंडियन रुपी में मिलती है और वो बहुत पढ़े लिखे और काबिल और मेहनती लोग हैं। और वो एकजुट होके, एक टीम बन के वो मुसलमानों को, जो कि 2 अरब की आबादी है, जिनके पास पैसा भी बेशुमार है, लोग भी बेशुमार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आपस में बटे हुए हैं। उन्होंने कुरान को छोड़ दिया है। कुरान एक वाहिद चीज़ उनको जोड़ने के लिए थी, उनको छोड़ दिया है। वो अपने दीन को छोड़ के इन दुनियावी लीडर्स के पीछे लग गए हैं और वो चाहते हैं और समझते हैं कि यही हमको दुनिया में तरक्की कराएंगे। हमारा सिस्टम, हमारा दीन, हमारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात पुरानी हो गई हैं। आज अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें मॉडर्न होना पड़ेगा, हमें अमेरिका, इज़राइल के पीछे चलना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे अरब मुल्कों ने इज़राइल को तस्लीम कर लिया है, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मोरक्को शामिल है। बहुत जल्द सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्क भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। सीरिया को भी अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम आप पे सारी पाबंदियां ख़त्म करते हैं, लेकिन आप इज़राइल जो आपका हमेशा का दुश्मन है उससे अपने ताल्लुकात को ठीक कर लो। तो दुनिया में जो कुछ होगा वो इज़राइल की मर्ज़ी से होगा, और वो करा के कौन देगा? अमेरिका। और उनकी हेल्प कौन करेगा? इंडियन। और वेरी सून आप देखेंगे कि अमेरिका चैप्टर से इस दुनिया के हट जाएगा, मेन फोकस इज़राइल होगा और इंडिया होगा, और वो दोनों इस चीज़ की तैयारी कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, नारा लगाया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इज़राइल ने नारा लगाया, मेक इज़राइल ग्रेट अगेन। तो इंडिया ने नारा लगाया, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो इंडिया और इज़राइल आज अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुइज़्म के लिए काम कर रहे हैं। आज कोई हिंदू कहता है अपनी बेटी को कि तुम्हें कोई हिंदू ना मिले तो किसी यहूदी से शादी कर लेना, और यहूदी भी कहता है अपनी बेटी को कि तुम्हें कोई यहूदी ना मिले तो किसी हिंदू से शादी कर लेना। या यहूदी आदमी हिंदू औरत से शादी कर लेता है, या यहूदी औरत हिंदू आदमी से शादी कर लेती है, जिसकी मिसाल अभी आपके वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के JD वेंट्स और उषा वेंट्स हैं। इसी तरह जो दूसरी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी कमला हैरिस, इंडियन थी, और उनके जो हस्बैंड हैं वो जूश यहूदी थे। तो ये हिंदू और जूस का मिली भगत ये काम जारी है, और ये बड़े अरसे से जारी है, और बहुत जल्द आप इसको दुनिया के नक्शे पे भी देख लेंगे। आज आप देखेंगे मेजर IT कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज सब ओन्ड बाय इजरायलीज हैं, और सब में जो काम कर रहे हैं वो इंडियन हैं। उसमें मुसलमान बहुत थोड़े या बराए नाम हैं। जितनी टॉप 500 कंपनीज हैं उनके आप CEOs और लीडरशिप उठा के देख लें, वो सब इंडियन औरतें या मर्द हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, वो काबिल ज़्यादा हैं।
پر حدیث تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، پر ہم وہ علم حاصل ہی نہیں کرتے۔ ہم پتہ نہیں کون سے نشے میں، کون سی عیاشی میں، کون سے اسکرین پہ بیٹھے ہیں کہ ہم انسٹاگرام، فیس بک، نیٹفلکس اس سے فارغ ہی نہیں ہو رہے، اور ہم انڈیا اور اسرائیل کے پروڈکٹس خرید خرید کے ان کو اور امیر کرتے جا رہے ہیں، اور تمام مسلمان ملک دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نہیں کر رہے اپنے آپ کو، بلکہ صرف جو ٹیکنالوجی وہ لوگ بناتے ہیں ہم اس کو خرید کے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم امپرووائز کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کو بہتر کیوں نہیں بناتے؟ ہم اس کو اور پڑھ کے اور اچھا بنا کے ہم ان پہ بھی سبقت کیوں نہیں لے جانے کی کوشش کرتے؟ تو اس لیے ہی ہمارے دین میں ہے رب زدنی علما، کہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے رب مجھے مزید علم عطا فرما۔ تو جو علم ہمارے پاس ہمارے اللہ نے دیا ہے اس کو مزید ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم کو اینالائز کرنا ہے اور پڑھنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اسرائیل اور انڈیا کی حکومت ہوگی، اور وہ امریکہ کو بھی اپنے نیچے لگائیں گے اور باقی پوری دنیا کو بھی لگائیں گے، اور اس وقت کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، صرف وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے، جس کی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ ڈیوائن انٹرونشن ہوگی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن وہ سب ہونے سے پہلے بہت مسلمان مارے جائیں گے۔ یعنی یہ حدیث میں مینشن ہے کہ اگر عرب کے 100 بیٹے ہیں تو اس میں سے 99 مارے جائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تم سے عہد کریں گے، پھر اس عہد کی خلاف ورزی کریں گے۔ یعنی آج آپ دیکھیں ابراہیم ایکارڈ ہو گیا ہے مڈل ایسٹ کے بہت سارے ملکوں میں اور اسرائیل میں، اور تھوڑے دنوں بعد یہ ابراہیم ایکارڈ توڑ کے سب کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے گا، اور گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مدینہ تک کی زمین شامل ہے، یعنی پورا مڈل ایسٹ ان کے قبضے میں آ جائے گا، اور پورے مڈل ایسٹ پہ ان کی حکومت ہوگی۔ پھر جب وہ مدینہ میں داخل ہونے لگیں گے تو اللہ کی غیب سے مدد آئے گی اور ان کا پورا قافلہ دھنس جائے گا۔ اور پھر جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شام کی ایک مسجد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے 2 فرشتوں کے ساتھ، اور جب وہ دنیا میں آئیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی ان کو آتے ہوئے۔ آج آپ دیکھیں آپ کی ٹیکنالوجی سیٹلائٹ سے بالکل ممکن ہے کہ پوری دنیا دیکھے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں واپس آتے ہوئے۔ تو وہ آ کر امام مہدی کی حکومت کو مضبوط کریں گے، اور وہی آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور دجال جو کہ ان یہودیوں کا لیڈر ہوگا، جس کی ایک آنکھ ہوگی، اور وہ اس بادشاہ کے تخت پہ بیٹھے گا، اسی تخت پہ جس پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی۔ وہی تخت آج ویسٹ منسٹر ایبے لندن میں موجود ہے، اور وہاں سے وہ تخت لا کے ادھر رکھا جائے گا، اور یہاں پہ سولومن ٹیمپل 3 جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل بنایا جائے گا دوبارہ سے، اور مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، اور یہاں وہ سولومن ٹیمپل 3 بنانے کے بعد اس میں تاج پوشی ہوگی اس یہودی بادشاہ کی جس کی ایک آنکھ ہوگی، اور وہ دجال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کا عیسائیت میں بھی ذکر موجود ہے، اسلام میں بھی ذکر موجود ہے، ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی ذکر موجود ہے، لیکن آپ اور ہم پتہ نہیں کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھول چکے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن میں تمہارے پیچھے کے بھی احوال موجود ہیں اور آنے والے دنوں کے بھی احوال موجود ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے غور کر کے پڑھنا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کیا ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے روز قیامت تک کیا ہوگا، اور اس کے بعد جنت اور جہنم، سب کچھ ہمیں بڑا تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اور آپ اور ہم بزی ہیں یہ دنیا کمانے میں، یہاں کے پیسے، ڈالر، مکان، کاروبار، نوکری، لائف سٹائل، سٹیٹس، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے میں، جسمانی طور پہ، پیسوں کے حساب سے، سٹیٹس کے حساب سے، دنیاوی تعلیم کے حساب سے، یہ سب کچھ ضروری ہے، لیکن اپنا زندگی کا مقصد مت بھولیں۔ ہمیں زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے ہمارا اللہ چاہتا ہے، اور ہمارا اللہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور ہم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اور ہمارا فوکس آخرت ہو، اور یہ دنیا صرف ہم ایسے گزاریں جیسے کوئی مسافر گزرتا ہے۔ اور مسافر جب گزرتا ہے تو وہ کوئی اپنے بڑے بڑے گھر یا بڑے بڑی گاڑیاں یا بڑے بڑی
چیزیں نہیں بناتا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ دن کے لیے یہاں رکنا ہے اور اس کے بعد میں نے آگے نکل جانا ہے۔ یہی سب کچھ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو اپنا دین سکھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو خود دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم عربی پڑھیں، عربی سیکھیں اور اپنا دین خود سمجھیں، نہ کہ ہمیں کسی اور کی تشریح یا تفسیر پہ جانا پڑے۔ چاہے بے شک ایک آیت روز پڑھیں تو بھی انشاءاللہ 20 سال میں آپ قرآن ترجمے کے ساتھ ختم کر لیں گے۔ جب آپ ایک دفعہ ختم کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کے اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا، اور اس دنیا کا مقصد کیا ہے، اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی بنی آدم، بٹ تم کو جنت کے لیے بنایا۔ تو اب آپ کو اور مجھے سوچنا ہے کہ ہم یہ 70-80 سال 100 سال کی زندگی میں شیطان کے بہکاوے پہ آ کے اس کی پیروی کر کے دوزخ میں جانا چاہتے ہیں، یا اس 70-80 سال کی زندگی میں ہم اللہ کے احکام مان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چل کے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کمانی ہے۔ تو ذرا سوچئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔